वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस में आज आपसे निखिल गुप्ता की जो अरेस्ट हुई है और उसके ताल्लुक से जो अनसील्ड इंडाइटमेंट है उससे क्या पता चला उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, इसका इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात पर बहुत ही गहरा असर होगा। और उसको मैं अनपैक करने से पहले प्लीज़ अगर आपने कॉन्वर्सेशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आज मैं आपसे निखिल गुप्ता की जो इंडाइटमेंट हुई है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आई थिंक इट इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इंडिया में तो लोग एटलीस्ट जहाँ जहाँ मीडिया में देख रहा, दे आर नॉट रियलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस। इसका जो असर हो सकता है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर, उसे लोग पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं। इंडिया काफ़ी एंगेज है क्वाड में, और इंडिया ने पिछले 2 साल में जो स्टेप्स लिए हैं अमेरिका के करीब आने के लिए, अगर वो मूवमेंट रुक जाती है तो रीबूट इंडिया मिलिटरीली, वेपन्स वाइज, इंटेलिजेंस वाइज, इकोनॉमिकली, और जो इंडिया ने ताल्लुकात भी बाज़ मुल्कों के साथ ख़राब कर लिए हैं बिकॉज ऑफ इट्स अमेरिका के करीब आने की वजह से, वो सारे के सारे उतनी आसानी से अब रिपेयर नहीं हो सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पन्नू का जो असैसिनेशन वाला जो जो मसला है उसे इट इज़ हैंडल इन सच अ वे कि उसका अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात पर उतना सीरियस असर ना हो। और देखिए आप, ये जो स्टेप अमेरिका ने उठाया है, जो अनसील कर दिया है, जो इंडाइटमेंट है, उसमें 2-3 चीज़ें पता चली हैं हमको जो बहुत ही मेरे लिए परेशान जनक है। फॉर एग्जांपल ये कि निखिल गुप्ता, इनके पास जनवरी जून की 30 तारीख से ही इज़ अंडर देयर, मतलब वो चेक में है, वहाँ से उसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे वो, लेकिन ही इज़ अवेलेबल टू द अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट। यहाँ से FBI के एजेंट्स वगैरह वहाँ गए होंगे उससे इंटरव्यू करने के लिए। बट जिस तरह से प्लॉट खुला है, मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इन पे शुरू से नज़र थी, और अमेरिका के जो FBI है दे काइंड ऑफ आउटस्मार्टेड इंडिया के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की बात की जा रही है कि इंडिया के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ना सिर्फ अमेरिका में बट दूसरे मुल्कों में भी इस तरह से मर्डर फॉर हायर के प्लॉट्स शुरू किए हैं। और उस शख्स को इन्होंने कोड वर्ड दी है CC1। CC1 मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल को कॉन्स्पिरेटर 1, शायद उसके बेसिस पे इन्होंने उसे कोड दिया है, लेकिन दे आर वेरी क्लियर कि वो इंडिया की सीनियर फील्ड ऑफिसर है जो इंटेलिजेंस से उसका ताल्लुक है। सो फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी क्लियर कि ये प्रोबेबली जो वाशिंगटन DC में रेसिडेंट रॉ एजेंट है, वो शख्स है। सो 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 पहली चीज़ ये है कि ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास शुरू से था। बिकॉज देखिए, ये जब प्लॉट हो रहा था, जब वो किलर को हायर कर रहे थे, फिर उसके बाद उसको उन्होंने $15,000 एडवांस पेमेंट भी कर दिए। जो अग्रीमेंट थी कॉस्ट की $1 लाख थी कत्ल के लिए। तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, दैट्स बहुत ही ज़्यादा वो लीगल एविडेंस के तौर पे पेश आएगा कोर्ट में कि आपने पैसे भी एडवांस दे चुके हैं $15,000। और जो जिस से ये लोग बात कर रहे थे, द किलर फॉर हायर, वो DEA ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का एक एजेंट था। सो देर आर 2 DEA एजेंट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व, और आई एम प्रिटी श्योर कि हर जो डायलॉग हुआ, जो हर इंटरेक्शन फोन से हुआ, इन पर्सन हुआ, दे आर ऑल ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो CC1 है, जो इंडिया के जो अमेरिका कह रहा है कि इंडिया के इंटेलिजेंस से इसका ताल्लुक है, ही इज प्रोबेबली ऑन रिकॉर्ड। सो ये कहना कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंडिया टू डिनाई कि ही इज नॉट द सेम पर्सन। वॉइस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह अब तो बहुत ही अच्छा हो चुका है। सो सो पहली तो बात यह है कि अमेरिका had all this information from June 30। इसके बावजूद इंडिया ये कहे जा रहा था कि there is no connection to the Indian government, और सिर्फ there is no evidence, this is absurd, no actionable intelligence। मुझे तो साफ लग रहा है कि there are several demands जो अमेरिका करने वाला है। मेरे ख्याल से they will want India to remove the diplomatic immunity जो उस रॉ एजेंट के ऊपर है, और उसे एक्स्ट्राडाइट करे अमेरिका में, ताकि उसके ऊपर यहाँ पे केस चल सके। आई मीन दिस इज द एक्सट्रीम लेंथ टू विच अमेरिका कैन गो। और अगर
یہاں پہ تو قتل نہیں ہوا لیکن کینیڈا میں قتل ہوا, and if it is the same raw agent involved in that assassination, اب دیکھنا چاہیے کہ کینیڈا کتنی سختی سے ڈیمانڈ کرتا کہ وہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کرے تاکہ دے فیس کرمنل چارجز. لیکن اگر انڈیا اس کی ڈپلومیٹک سٹیٹس مینٹین کرتا ہے تو آف کورس دے ڈونٹ ہیو ٹو ٹرن ہم. لیکن اس کا جو پبلک میں اور میڈیا میں جو چیلنج اٹھے گا, it's going to damage India's soft power image. یہ کہ India always plays by the rules, India is a very conscientious player ہے جو کوئی ایسے ٹیڑے میڑے شیڈی حرکتیں نہیں کرتا. لیکن یہ تو بہت ہی شیڈی ایکٹیویٹیز ہے کہ دوسرے ملکوں میں دوسروں کے سٹیزنس کو مروانا. سو اٹس لائک اے کلوک اینڈ ڈاگر گیم جو ہم جاسوسی ناولوں میں پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں ہو رہا ہے. سو دس از گوئنگ ٹو ہیو اے سیریس امپیکٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیس فائل ہونے سے پہلے کیا میجر گلوبل ایونٹ ہوا جس کے بیسس پہ امریکہ نے سڈنلی یہ انڈائٹمنٹ فائل کیا. اور 2 دن پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وی ول ویٹ فار کینیڈا ٹو فنش اٹس انویسٹیگیشن, جب اس کو انسیل کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ ڈائلاگ میں انڈیا اسٹل ریفیوز ٹو کوآپریٹ, تو انہوں نے انسیل کر دیا ٹو پٹ پریشر آن انڈیا. مجھے لگتا ہے کہ جو شی جن پنگ کی اور جو بائیڈن کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات ہونے لگے, تعلقات تھوڑے سے بہتر ہونے لگے. دیکھیے یہ میں ہمیشہ سے اپنے شو پہ کہہ رہا ہوں تقریباً 1-1.5 سال سے کہ یہ 2 ریلیشن شپس آر کنیکٹڈ, امریکہ چائنا, امریکہ انڈیا. اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو امریکہ پہ بہت پریشر پڑتا ہے ٹو ہیو بیٹر ریلیشنز وتھ انڈیا. لیکن اگر چائنا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو امریکہ پہ وہ پریشر ٹو ہیو انڈیا ان اٹس کیمپ, مطلب انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور انڈیا کے جو چیزیں امریکہ کو پسند نہیں ہے اسے وہ برداشت کر لیں. انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہوتا ہے اس میں بہت شکایتیں ہیں امریکن بزنس مین کو کہ دے ڈونٹ ہیو دا سیم ایکسیس ٹو انڈین مارکیٹس جو انڈین کمپنیز کو امریکہ میں ملتا ہے. سو آل آف دوز تھنگس آر بینگ اگنورڈ بیکاز کہ انڈیا کی اسٹریٹجک اہمیت. لیکن اگر امریکہ کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر ہونے لگتے ہیں تو یہ کوڈ کو اور مضبوط بنانا اور امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کو بالکل مطلب اس طرح سے آئرن کلیڈ بنانے کی اتنی پریشر نہیں رہتا ہے. سو دس از این امپورٹنٹ پارٹ اور مجھے لگتا ہے کہ ویل ہیو ٹو واچ اٹ کیئرفلی. انڈیا نے جو کمیٹی انکوائری بنائی تھی یہ انسیل ہونے سے پہلے, اس کے وقت انہوں نے بار بار کہا تھا کہ بھائی دس از گینگسٹر ریلیٹڈ اور یہ کرمنل ٹیررزم اور جو گن رننگ اور ڈرگز وغیرہ کے جو اوور لیپ ہے اس کے تعلق سے امریکہ از آسکنگ انڈیا ٹو انویسٹیگیٹ. آبویسلی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وین امریکہ نے جو اپیل کیا ہوگا انڈیا کو, they would have told him very clearly کہ بھائی ہمارے پاس بندہ ہے آپ کا نکھل گپتا, we have recordings, we have evidence, $15,000 دیا گیا, آپ کا جو فیلڈ آفیسر ہے that person is involved and we want your help. اب وہ ہیلپ کیا مانگ رہے ہیں وہ that is not yet clear, but مجھے لگتا ہے they probably want to interview that agent اور اس سے پتہ لگائیں کہ انہوں نے کن کس کو ہائر کیے ہیں. کیونکہ کینیڈا کی یو کین سی دا انکمپیٹنس آف کینیڈا اور امریکہ میں نہیں چلا, یہ تو پھنس گیا. پاکستان میں کئی ایسے خالستانی مارے جا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی انویسٹیگیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں وہاں پر. سو یو کین سی دا ڈفرنس, کینیڈا از ناٹ ایبل ٹو فلفل کمپلیٹ اٹس انویسٹیگیشن. تو وہاں پہ کس بندوں کو ہائر کیا, کون ہائر کیا, all of that is not very clear at the moment. اور وہ تو فائل بھی نہیں کر سکے, مطلب assassination وہاں پہ سکسیسفلی ہو چکا. So it is quite possible کہ یہ جو بندہ ہے CC1 اگر اس کے ساتھ انٹرویو یہ کر سکتے ہیں and he under pressure from Indian government shares his experiences تو وہ شاید نام پتا دے سکتا ہے جو کلرز تھے جس کو کینیڈا میں ہائر کیا گیا اور دوسرے جگہوں پر. تو مجھے لگتا ہے کہ فرام لیگل پرسپیکٹو اور پولیسنگ اور انویسٹیگیٹو پرسپیکٹو سے یہ کیس آگے تیزی سے بڑھنے لگا ہے. بٹ ناؤ اٹ از اپ ٹو انڈیا اسینشلی کہ وہ کس طرح سے اسے ہینڈل کرتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو ہیو کیپ دس انڈر ریپس, کوآپریٹ کرے اور پبلک میں نہ آنے دیں. بٹ اب اٹ از گوئنگ ٹو بیکم پبلک کیونکہ جس طرح سے انڈیا کینیڈا کے ساتھ اس مسئلے کو ٹریٹ کیا, بالکل مطلب ٹروڈو کے ساتھ ٹریٹڈ. ٹروڈو میں نے بھی
آپ دیکھیں کافی مذاق بھی اڑایا ہے ٹروڈو کا. یو کانٹ ڈو دیٹ, انڈیا کانٹ ڈو دیٹ ود دا یو ایس. وہ بائیڈن کا مذاق نہیں اڑا سکتے انڈیا کی گورنمنٹ آفیشیلس. جس طرح سے جے شنکر کینیڈا کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہی کینٹ ٹاک لائک دیٹ اباؤٹ انڈیا. یہاں آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں آپ جو چاہیں وہ کہہ لیں, بٹ امریکہ اسٹل ویری پاورفل کنٹری. انڈیا نیڈس اٹ, اسپیشلی گیون کہ انڈیا کے تعلقات چائنا سے خراب ہیں. اور جیسا چائنا دیکھا کہ اگر انڈیا کے تعلقات امریکہ سے خراب ہونے لگیں گے تو چائنا ول گیٹ مور اگریسو وتھ انڈیا. سو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو یہ بات ضروری ہے کہ امریکہ نیڈس انڈیا. امریکہ نیڈس انڈیا ٹو مینٹین امریکاز ڈومینیشن. آپ یہ بات غور سے سنیں کہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ دنیا پہ جو اس کا ڈومینیشن ہے, جو ویسٹرن ہیجمنی ہے, اسے برقرار رکھنے کے لیے. لیکن انڈیا کو جو امریکہ کی ضرورت ہے, اٹ از فار نیشنل سیکیورٹی فرام چائنا. دس از ویری امپورٹنٹ. چائنا نے کافی 2 حملے کر چکے ہیں گلوان میں اور اروناچل پردیش میں. سیکنڈ ٹائم یو ایس انٹیلیجنس کا بہت بینیفٹ ہوا انڈیا کو. سو دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے بال گیم. سڈنلی امریکہ سے اتنی اگر انڈیا چائنا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, دین اٹس نیڈ فار امریکہ از مور دین امریکاز نیڈ فار انڈیا. تو یہ دس از اے ویری سیریس تھنگ. اور انڈیا میں ابھی اتنے سیریس ڈیبیٹس نہیں ہو رہے اس کے تعلق سے. آئی تھنک پیپل آر ریکورنگ میں, ابھی تو سارے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, بٹ آئی ہوپ کہ دس اسٹارٹس اے ویری سیریس کانورسیشن. اور پھر اس پہ مزید آگے بات کریں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک اگر خانورسیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ٹو خانورسیشنز. ویڈیو کو لائک کریں اور اسے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں. ویلکم ٹو خانورسیشنز میں آج آپ سے نکھل گپتا کی جو اریسٹ ہوئی ہے اور اس کے تعلق سے جو انسیلڈ انڈائٹمنٹ ہے اس سے کیا پتہ چلا, اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. یہ بہت ہی اہم مدعا ہے. اس کا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات پر بہت ہی گہرا اثر ہوگا. اور اس کو میں ان پیک کرنے سے پہلے پلیز اگر آپ نے خانورسیشنز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں